اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو شکم مادر کا حقیقی محافظ ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور فرمانے پہ قادر ہے۔ اربعہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر جن کی ذات پہ ہر صبح درود ہے، جن کی ذات پہ ہر شام سلام ہے اور سلام ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے اپنے لیے نیاز مندی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے آج اس مقام پر پہنچا جس مقام پہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں کے لیے رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، معجزات کا اظہار بھی ہوتا ہے اور کاملیت بھی عام ہوتی ہے۔ روایات تو مختلف ہیں، لیکن جنہیں میں اصح سمجھتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ان جملوں کے ساتھ کہ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے کہ ایک خیمہ لگا ہوا رستے میں جناب سیدنا صدیق اکبر نظر آتا ہے۔ اس خیمے کے باہر ایک وزادار عورت بیٹھی ہے۔ آپ اس وزادار عورت کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس سے استفسار فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس گوشت یا دودھ یا ایسی کوئی اور چیز ہو جو آپ ہمیں بیچ سکیں۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسافر ہیں تو اس نے بڑے تڑپ کے کہا لو کان عندنا شیء معوذناکم الخیرا، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، ظاہراً غربت تو ہو سکتی ہے لیکن ہم بڑے مہمان نواز ہیں، اگر ہم اس چیز کا اندازہ ہو کہ آپ آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی مہمان نوازی کے طور پہ آپ کو وہ چیز عطا نہ کر دیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کے پیچھے خیمے کو دیکھا۔ خیمہ ایک اجاڑ بیابان منظر پیش کر رہا تھا، اور جب اس کیفیت کو آپ کی نگاہ نے دیکھا تو ایک بکری جو سسک کے آخری سانس لے رہی تھی اپنی زندگی کے، وہ بھی آپ کی نگاہ ناز کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ میرے سردار ہیں، میرے ساتھ میرے آقا ہیں، میرے ساتھ میرے ماوا ہیں، میرے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں انہیں لے کے آؤں اور وہ آپ کے اس گھر پہ کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ میں نے نگاہوں سے دیکھا ہے وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں نکل میں پڑا جاندہ ہے۔ ان سارے جذبات کو لے کے جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ایسے نور علی نور کیفیت نے اس عورت کی آنکھوں کو منور فرمایا کہ اس حسن زیبا کا دیدار اور طواف ہی کرتے رہ گئی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ حضور اس بکری پہ کرم فرمائیے۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، روایت ہے کہ 3 دفعہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی کھیریوں میں دودھ اتر آتا ہے۔ اب یہ جو میں جملے بولنے لگا ہوں، اپنے پورے ایمان کو اپنے جسم میں جمع کیجیے اور مجھے بتائیے، ہے کوئی جہان میں ایسا حاکم، ہے کوئی جہان میں ایسا آقا، ہے کوئی جہان میں ایسا ماوا، ہے کوئی جہان میں ایسا مولا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھیریوں میں دودھ اترا تو برتن منگوا کے اپنے ہاتھوں سے دودھ دھونا شروع کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں اور اپنی کیفیت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو کھیریوں سے دودھ اتر کے اس برتن میں آ رہا ہے وہ کس کے دستے مبارک سے آ رہا ہے۔ جب وہ دودھ آ گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس بچے کو بلایا جسے تاریخ معبد کہتی ہے، پھر آپ نے اس کی والدہ کو بلایا جسے تاریخ معبد کہتی ہے، پھر آپ نے معبد اور معبد کے بعد جناب صدیق اکبر کو دودھ پیش کیا۔ صدیق اکبر نے غلامانہ انداز میں عرض کی حضور میں آپ سے پہلے کیسے؟
آؤ میرے آقا کے یہ جملے سنو، جہاں بر کے الطاف نمایاں مومنین کے لیے ان جملوں میں موجود ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا ساقی القوم و ساقی القوم آخرہم، صدیق اکبر، مجھے میرے رب نے اس قوم کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا ہے، ان کی روحوں کو سیراب کرنا ہے، ان کے اجسام کو سیراب کرنا ہے، وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، پہلے قوم سیراب ہوگی، وہ زمزم کا کنواں ہو یا حوض کوثر ہو، پہلے قوم سیراب ہوگی، جب قوم سیراب ہوگی فساقی القوم آخرہم، جب سب کی پیاس بجھ جائے گی پھر ساقی قوم کی سیرابی کے لمحات آئیں گے۔ میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، ماں بیٹا ایک عجیب کیفیت میں ہے، ایک مبارک سا سحر قائم ہے جناب مبارک کا، نام نہیں پوچھ سکے، اپنے تخیل میں مبارک کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو معبد جو اس وقت چند ایک بکریاں لے کے انہیں چرانے کے لیے منظر سے ظاہر نہیں تھے، واپس آتے ہیں، واپس آ کے جب اپنے گھر کا بدلا ہوا حلیہ دیکھتے ہیں تو اپنی بیوی سے آنے والے کی کیفیات پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو جملے کہے آج آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتی ہیں، رأیت الرجلا ظاہر الوداۃ حسن الخلق۔ کیا جملہ کہوں کہ انہوں نے کیا کہا، پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ یا انہوں نے یوں یہ میرے نبی کی نعت پڑھی ہے کہ ابو معبد میں بتاؤں کہ میں نے ایک ایسا وجود دیکھا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے وہ اتنا روشن اور واضح تھا کہ جب دست قدرت نے اس کو سجایا ہوگا حسن تخلیق کو بھی رشک آیا ہوگا۔ فرمایا ملیح الوجہ، ان کا حسن بڑا نمکین تھا۔ نمکین حسن کے بارے میں علماء صوفیاء لکھتے ہیں یہ ایسا حسن ہے جسے دیکھ دیکھ کے لوگ تھکتے نہیں ہیں، اور اس حسن سے جتنا زیادہ ہم اپنی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہیں سیراب کر سکتے ہیں۔ انسان بہت دور ہو تو قریب ہونے کی کوشش میں ہوتا ہے، قریب کشاں ہو جائے تو پھر اسے قرب عام چاہیے، قرب عام میں آ جائے تو پھر اسے قرب خاص چاہیے، قرب خاص میں بھی آ کے اسے سکون نہیں آتا، اسے سکون تب بھی آتا ہے جب آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے۔ آگے کیا خوبصورت جملے ہیں، فرمایا لم تعبہ سجلۃ ولم تضر بہ سالۃ، کہ ان کا جسم مبارک اتنا متوازن تھا کہ نہ توند بڑی تھی، نہ گردن پتلی تھی، نہ سر چھوٹا تھا، ایسے متوازن میرے رب نے بنایا تھا۔ یہ کیا مرکب بیان کیا۔ میں اب ایک ایک جملے کا ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا، صرف یہ احساس آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ فرمایا قسیم وسیم وفی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی سطح سحل احول اکحل ازج اقرن وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ کساست اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاہ البہا ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب محفوظ محشود۔ کہا میں نے ان کی پلکیں دیکھیں، میں نے ان کی گردن کا نور دیکھا، میں نے ان کی داڑھی کا حسن دیکھا، میں نے ان کے رخ زیبا کا وقار دیکھا۔ وہ بولیں تو جہاں چلتا ہے، وہ ٹھہر جائیں تو بادل رک جاتے ہیں، موسم ٹھہر جاتا ہے، وہ دور سے آتے دکھائی دیں تو جمیلوں کے امام لگتے ہیں، قریب آ کے بیٹھ جائیں تو حسینوں کے سلطان لگتے ہیں۔ میں تو کہنے پہ مجبور ہوں محفوظ محشود، میرا دل یہ کہتا ہے یہی وہ ذات ہے جہاں بر کے محترم بھی ہیں، جہاں بر کے مخدوم بھی ہیں، سارے جہاں کا ذرہ ذرہ انہی کے احترام کے لیے ہے اور ہر جہاں کا فرد انہی کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ اب اس گھر کا عمل بن گیا، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تشریف لے آتے ہیں، اور یثرب کی کیفیت یہ ہے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ کہاں سے تشریف لائے، کون سا قبیلہ ہے، کیا نام ہے اور کب تشریف لے گئے ہیں۔ اور یثرب میں کیفیت یہ ہے کہ وہ بنو نجار کی بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ 14ویں کا چاند آج ان پر طلوع ہو رہا ہے، اور کیوں نہ قوم کا فرد فرد شکر کرے، کیوں نہ ہر کوئی مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔
چھتوں پر بھی رعنائیاں ہیں، یہ گلیوں میں بھی آج عشق اور سرور کا سما ہے۔ کسی قوم کا سردار کھڑا ہے، کسی قبیلے کا بڑا کھڑا ہے، کسی کو اپنے جانوروں پر مان، کسی کو اپنے محل پر مان، کسی کو اپنی دولت پر مان، اور کسی کو اپنے لڑکوں کی کثرت پر مان۔ ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آئیے۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا جہاں پر یہ اونٹنی بیٹھے گی وہی گھر میرا گھر ہوگا، وہاں میں رکنا ہے۔ ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں بیٹھے اپنی بیوی کے ساتھ یہی مکالمہ کر رہے ہیں، جی تو چاہتا ہے سب کچھ ان کے قدموں پہ قربان کر دوں، چمڑی ابال کے ان سنگریزوں پہ ڈال دوں جہاں سے وہ گزر کے آئیں گے، لیکن کیا کروں، میرے پاس پیش کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا لے کے ان کی جناب خاص میں جاؤں۔ وہ بیوی کہتی ہے میں نے سنا ہے وہ کریم ہیں، اور کریمیت کا اسلوب بھی تو یہ ہے جو نہ مانگے اسے بھی عطا کرتے ہیں، دامن بھی دیتے ہیں، خیرات کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتے ہیں، منگتوں کو امامت بھی دیتے ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ شکر گزاری کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے کہ وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ گویا یہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کو ہوا کی خوشبو نے پیغام دیا، وہ بھاگ کے جب اپنی گلی میں آئے، انہیں اپنی قسمت پہ رشک آیا، کیفیت سمجھ نہ سکے سوائے ان جملوں کے کہ وہ یہ کہتے میرے نبی کے حسین و جمیل اجمل اور احسن رخ زیبا کو دیکھ کے کہ ان کے انداز کرم، ان پہ یہ آنا دل کا، وہ ہر چیز ان کے قدموں پہ قربان کر چکے۔ میرے نبی اس گھر میں کرم فرماتے ہیں، دیکھیے حضور کا کرم کتنا ہے۔ وہاں پر کرم فرمایا، سلام دعا اور حال پوچھنے کے بعد کہا یہاں پر میری ایک امانت پڑی ہے۔ وہ ایک صندوقچہ اٹھا کے لے آئے، اس سے ایک خط نکال کے دیا۔ یہ خط تقریباً 1000 سال پہلے طبہ نام کا ایک بادشاہ جو یہاں سے گزرا تھا یثرب کی وادیوں سے، اسے راہبین نے بتایا یہاں پر آخری نبی آئیں گے، وہ سلطان حسینان عالم ہوں گے، ان کی ہر طرح کی کیفیت عام ہوگی، ان کی دعاؤں کو قبولیت ملے گی۔ طبہ نے اپنی قوم کے اعلیٰ ترین لوگوں سے یثرب کی بستی کو آباد کر کے ایک خط سردار کو دیا تھا کہ نسل در نسل اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہنا، اور جس نسل کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اس نسل کے فرد تک یہ خط پہنچا دینا۔ وہ نسل در نسل خط انتقال کرتا رہا، منتقل ہوتا رہا۔ اب جناب ابو ایوب انصاری کے پاس تھا جس میں طبہ نے 1000 سال پہلے کہا تھا ممکن ہے میں آپ کا زمانہ نہ پا سکوں، لیکن آپ کے ظاہری آنے سے 1000 سال پہلے یہ غلام اعلان کرتا ہے سچے ہیں، آپ کی رسالت بھی سچی ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، اور آپ کا اعلان نبوت بھی سچا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے، یہ دیکھیے کتنا بڑا فضل ہے، یہ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک طرف طبہ کی یہ قبولیت، ایک طرف جناب ابو ایوب انصاری کے کاشانے کو کاشانہ مبارک بنانا، اور تیسری طرف یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا اسے مدینۃ المنورہ، مدینۃ الطیبہ بنا کے جہاں بر کے لیے شفا کا مرکز میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بنایا۔ اب دوسری طرف جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہاں واپس آئیے اور تخیل کو اس کے ساتھ ملائیے اور سما خراشی کی اجازت دیجئے، اور اب دیکھیے کہ یہ کیا کیفیت ہے۔ اب اس گھر میں روز ابو معبد، ام معبد اور معبد کے درمیان مبارک کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ قسمت کو رحم آیا، وہ کسی وجہ سے یثرب کے بازار میں آئے، بیٹا اپنے مانوس چہرے کو پہچاننے کی کوشش میں تھا، جیسے زندگی بھر کا سرمایہ کھو گیا، کبھی دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، آگے دیکھتا پیچھے دیکھتا، وائز کے جملے نہیں ہے، تحقیق کے ساتھ یہ جملہ لے کے آیا ہوں، آپ کو لطف و سرور آ جائے گا۔ وہ جب وہاں پر تھے تو وہ ہر طرف دیکھتا رہا، ایک دفعہ اس نے پیچھے دیکھا تو جناب صدیق اکبر کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک کر کہتا ہے یا ام ان ھذا الرجل الذی کان مبارک۔ ماں تلاش ختم ہو گئی، اللہ کی قسم میں نے وہ بندہ دیکھ لیا ہے جو اس دن ہمارے ہاں مبارک کو لے کے آیا تھا۔ بھاگ کے اس جناب صدیق اکبر کے پاس گئے اور دونوں کے سانس پھولے ہوئے پوچھے این المبارک، این المبارک۔ صدیق اکبر نے کہا کون مبارک؟ جب کیفیت سنا دی تو صدیق نے کہا مبارک تو ہیں، حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی ذات والا تیبار ہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تحائف ملے، دوڑ کے گھر واپس گئے کہ بتا دیں۔ گھر پہنچے تو ابو معبد ان کے آتے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا مبارک کو مل کے آئے ہو؟ پوچھا کیسے پتا چلا؟ کہا آج بھی وہی خوشبو آتی ہے جو اس دن آئی تھی۔ میرا مالک کرم فرما دے، ہماری نسلوں کو حضور کی سچی غلامی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔